السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 5 جولائی کو پاکستان کی جمہوری تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1977 میں آج ہی کے دن جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر مارشل لاء مسلط کر دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان میں جمہوریت کی راہ میں بارہا روڑے اٹکائے گئے، لیکن اللہ پاک کی ذات کا بے حد شکر ہے کہ پاکستان میں اب ایک عرصے سے جمہوریت کا تسلسل برقرار ہے۔ تاہم سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش، سیاسی رہنماؤں کی ایک دوسرے پر بدلہ لینے کی روش اور مسلسل بڑھتا ہوا سیاسی عدم استحکام آج بھی جمہوری نظام کے لیے خطرے کے طور پر موجود ہے۔ ریزرو سیٹس کے معاملے پر حال ہی میں ہونے والا فیصلہ ایک نئے سیاسی عدم استحکام کو جنم دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف محاذ گرم ہو چکا ہے تو دوسری جانب قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ملنے کے بعد ایک نئی ترمیم کی بازگشت بھی جاری ہے۔ ملکی سیاست میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت کا کیا ہونے والا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک طرف ریزرو سیٹس کا فیصلہ آتا ہے جو کہ ایک الزام لگتا ہے الیکشن کمیشن پہ، سب کے دور حکومت میں الزام لگتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کی حکومت پہ یہ الزام لگتا ہے، دوسری طرف کے پی میں حکومت گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کیا کے پی میں کوئی حکومت گرنے والی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ریزرو سیٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں، لیٹ می میک اٹ کلیئر۔ الیکشن ایکٹ 2016-17 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے، یہ ملکیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان پولیٹیکل پارٹیز کی جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے، جنہوں نے الیکشن کے وقت، الیکشن پولنگ سے پہلے اپنے پرائیورٹی لسٹ دیے ہوتے ہیں۔ سو اٹ ہیز بین کلیئر کہ پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ کنٹیسٹنگ دا الیکشن از پولیٹیکل پارٹی، اور جہاں تک سنی اتحاد کونسل اگر اس کو کلیم کرنے کی بات کرتی ہے تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سو ان کی تو یہ ملکیت نہیں بنتی۔ جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ مطلب یہ دیگر جماعتوں کو کس طرح دی گئی، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ملکیت ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، جے آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، ہو ایور اینڈ واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے۔ اور جو آپ کا نیشنل اسمبلی کا ایک الیکٹرل کالج ہے، جو اس کا ایک الیکٹرل رول ہے، ایک نمبر آف سیٹس، اس کو پورا کرنا بھی ایک آپ کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سو یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے دوسرا خیبر پختونخوا میں حکومت کی، تو دیکھیں، ہم نہ تو امیل امین صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ٹاپل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم نے وہاں پر فائنینشیل ایمرجنسی لگائی، نہ ہم لگانا چاہتے ہیں، ورنہ اگر لگانی ہوتی تو فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے لیے بہترین وقت وہ تھا جب 200 ارب روپے ایک ضلع کوہستان سے نکلتے ہیں جعلی چیکوں کے ذریعے، 50 ارب روپے نکلتے ہیں دوسرے ضلع سے، 70 ارب روپے نکلتے ہیں تیسرے ضلع سے، تو فائنینشیل ایمرجنسی ہمیں اس وقت لگا دینی چاہیے تھی۔ جہاں تک گورنر رول کی بات ہے، تو گورنر رول ہم اس وقت لگا سکتے تھے جب یہاں پر یہ لوگ اسلحہ لہراتے ہوئے اسلام آباد کے ریڈ زون پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہاں پر آتے ساتھ 2 4 6 رینجرز کو کھا جاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں، اور ہر وقت کہتے ہیں ہم تو اسلام آباد کو فتح کرنے آئے ہیں اور لشکر کشی کریں گے، قیدی کو بزور شمشیر چھوڑا کر صحیح۔ جائیں گے۔ سر تو آپ میرے خیال میں اس جی وقت بھی اگر گورنر رول نہیں لگا تو ابھی بھی نہیں لگا۔ اور جہاں تک اب آئینی ذمہ داری کی بات ہے، نمبر گیم چینج ہونے کے بعد اب بھی ہم علی امین کی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، لیکن ان کی اپنی جو کرسی ہے وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے۔ ان کی پارٹی یہاں پر 3 فکشنز پہ تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک وہ دڑا ہے جو صرف عمران خان کو مانتا ہے، وہ علی امین کو نہیں مانتا۔ ایک وہ دڑا ہے جو عمران اور علی امین دونوں سے نالا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف علی امین۔ صحیح۔ سر، آپ نے پولیٹیکل تو پارٹی کی اس میں بات کی۔ کوئی فکشن بھی اگر ٹوٹا تو ان کی حکومت گرے گی، اور اگر حکومت گر گئی تو پھر اس کے بعد حکومت بنانا ہمارے پاس میجورٹی ہوئی تو ہم بنانا۔ صحیح۔ سر، آپ نے پولیٹیکل پارٹی کی بات کی تو پی ٹی آئی آپ جی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں تھی، اگر رات کو 11 بجے ان سے بلے کا نشان نہ چھینا جاتا اور ان کو سبزی، وطنی مولی، بینگن، اس طرح کے نشانات نہ دیے جاتے جو کہ لوگوں نے ڈھونڈ کے ان کو ووٹ دیے، تو شاید وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو ہمیشہ اس طرح یاد رکھا جائے گا، قاضی فائز عیسیٰ وہ تھے جنہوں نے بلے کا نشان چھینا۔
سر پھر علی امین گنڈاپور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آئینی طریقے سے میری حکومت گرا سکتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اس طرح کے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے. یہ تو کانفلکٹ چلتا رہے گا سر، یہ پھر کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کسی بہتری کی طرف جائیں گی جب ایک طرف ای سی پی پہ الزام لگتا ہے اور پھر جو اسپیکر صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ ای سی پی میں 26 لوگوں کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک سیشن بٹھاتے، اس سیشن میں ڈسکشن کرتے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو ڈیسیٹ کیا جائے؟ 15 دن کے لیے تو ان کو کر دیا تھا، مزید 15 دن کے لیے کر دیتے بجائے اس کے کہ وہ ای سی پی میں جاتے. دیکھیں، ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ہر پس منظر کا ایک اور پس منظر ہوتا ہے. بلے کا نشان کیوں چھینا گیا؟ الیکشن کمیشن نے کیوں چھینا؟ ریزن کیا تھی؟ آپ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے تھے نا. پاکستان تحریک انصاف والوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرتے. مسلم لیگ نون کراتی ہے، پیپلز پارٹی کراتی ہے، اے این پی کرا، جے یو آئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کراتی. آپ نہیں کراتے. اگر آپ نہیں کراتے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اور تو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو قتل کرنے تو نہیں آ سکتے، نہ آپ کو پھانسی لگا سکتے ہیں. یہی کر سکتی ہے کہ وہ آپ کی سسپینشن کر دیتے ہیں، آپ کا نشان چھین لیتے ہیں. ہماری جماعت کا نشان بھی ماضی میں چھینا گیا تھا، بعد میں پھر ہم نے شیر لے لیا تھا. یہ عوامی نیشنل پارٹی کا نشان بھی لیا گیا تھا. ان کا نشان جھونپڑی ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ابھی لالٹین کا نشان لیا ہوا ہے. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ یہ کوئی اکلوتے وہ ہیں کہ جو مطلب مظلوم بن گئے ہیں. اپنے کام ٹھیک کرے. 9 مئی جیسے واقعات میں یہ ملوث ہوتے ہیں، شرارتوں میں یہ ملوث ہوتے ہیں، کتنی ساری چیزیں ہیں. اور صحیح. مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نشان چھینا گیا اور پھر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی، تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں نہ بیٹھا ہوتا تو عمران خان جو تھا تو وہ وزیر اعظم بن تو سکتا سر تھا. پھر یہ بھی کہنا نواز درست ہوگا شریف کہ عدلیہ بھی ٹول رہی ہے گورنمنٹ کا، جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عدلیہ کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے، چاہے پھر وہ ثاقب میں نثار صاحب میں کا میں دور ہو میں یا قاضی صاحب کا. میں میں خود عدلیہ بحالی تحریک کا میں اس کا موور بھی رہا ہوں، میں اس کا پارٹیسپینٹ، میں اس کا ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں. اور دل تو چاہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، فلاں ہو، ڈمکا ہو، لیکن عدلیہ نے ہمیشہ مایوس بھی کیا ہے. کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کیا تھا؟ واٹ واز دیٹ؟ پرویز مشرف کو، ایک عامر کو آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر، اس کو آپ لیگلائز کرتے ہیں. پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیچے آپ حلف لیتے ہیں اور پھر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ وردی میں رہ کر ملک کے صدر بھی رہیں، وزیر اعظم بھی رہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں سے مرضی ہو آپ اس کو مولڈ کریں، ایمینڈ کریں، ترمیم کریں، نیا بنائیں. جو نہیں پسند وہ بیچ میں سسپینڈ کر دے ملک کا. تو عدلیہ کی تاریخ تو ہماری کچھ اتنی اچھی نہیں رہی ہے، لیکن اگر ہم یہ تصور کریں اور یہ پروف کرنے کی کوشش کریں کہ اکیلا عمران خان جو ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، تو میرے خیال میں عمران خان کے یا اس کی جماعت کی بات کروں گا، ان کے اپنے لچھن بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. صحیح سر. ماضی کی اگر بات کی جائے، آپ کی پارٹی کے اوپر بھی بہت ظلم ہوئے ہیں، آپ کے لیڈران نے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن ماضی میں ہی جب 14th امینڈمنٹ آئی تھی تو اس میں نواز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اب سر پی ٹی آئی کا ایک ایسا شخص جس نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا اور اس کے بعد وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو گیا، یہ تو ہارس ٹریڈنگ والی باتیں ہی ہوگی. جب آپ کے پاس لوگ بھی پورے ہیں تو پی ٹی آئی کے ایک ایسے شخص کو جو قرآن بھی اٹھاتا ہے، ایک ایسی حرکت بھی کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. قرآن انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا، اس کی گواہی کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے ملک کو چلانا ہے، اسمبلی کو چلانا ہے، اور اگر کوئی آزاد بندہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس پہ ڈیفیکشن کلوز لاگو نہیں ہوتا، سنس یو آر اے لائر، ناٹ اونلی اے لائر، ایون اے ویری گڈ لائر، تھینک یو آپ سر. قانون کی طالب علم ہے اور بڑی اچھی وکیل ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیفیکشن کلوز اگر ان پہ اور فلور کراسنگ ایکٹ ان پہ لاگو نہیں ہوتا، they can join. اب مذہب کی بات ہے، قسم اٹھانے کی بات ہے، that is between the honorable member and ان اللہ. سر almighty ابھی اللہ. ایک بہت اسپیکولیشنز تھیں، بہت کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ملاقات کرنے جا سکتے ہیں اڈیالہ میں، کل اس کی ایک تردید بھی آ گئی. جس طرح شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب سے ملنے گئے ہیں، کیا اس طرح وہ خان صاحب سے ملنے اگر چلے جائیں تو جو ملک میں اس وقت ایک تھوڑی سٹیبلٹی نہیں ہے، وہ سٹیبلٹی شاید واپس آ جائے، اور یہ جو تحریک چلانے کی باتیں ہوتی ہیں، سڑکیں بند کرنے کی، گولیاں چلانے کی، تو اس سے ملک اور جو عوام ہے وہ بچ جائے گی؟ سوزین جہان میں خود ذاتی طور پر اس ملاقات کا وٹ ایور اس کی کیا صورت بنتی ہے، میاں صاحب جاتے ہیں، عمران خان صاحب جاتے ہیں، کوئی بیچ میں
मैसेंजर आता है, कहाँ मुलाकात होती है, उसका वेन्यू क्या होगा, उसका मेन्यू क्या होगा और उसका एजेंडा क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, आई बिलीव इन इट कि डायलॉग जो है द ओनली टूल इज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल वर्कर्स। डायलॉग होना चाहिए। हाँ, अब इस पे बात हो सकती है। अगर आप माजी में भी देखें, इमरान खान के लिए और इमरान खान ने जाती तौर पर नवाज शरीफ को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। अपनी बीवी का जनाजा पढ़ने नहीं दिया, बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए, जेल में कैद नाहक काटी, पनामा में बुला के अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया, बाप के सामने बेटी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया, उसके भतीजे को, उसके बेटों को, उसके दामाद को, उसकी पार्टी को, एक एक बंदे को चेयरमैन नेब के जरिए रगड़ के रख दिया था। लेकिन नवाज शरीफ मैं समझता हूँ बड़े दिल का आदमी है और बड़ी खूब वाला इंसान है, उसके बहुत बड़ा सीना है। तो सर वो मैं थोड़ा 35 साल मजीद से अगर अपना उनको दिल बड़ा जानता कर हूँ। लें और जिस तरह डॉक्टर मैं यास्मीन वही कह रहा राशिद हूँ, साहिबा ने खत मैं लिखा, वही सिर्फ मैं उन्हीं को वही कह रहा रिहा हूँ, कर दें। मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, इट्स नॉट द मैटर ऑफ ओनली यास्मीन राशिद, ये मतलब आप वकील हैं, मैं फिर कहता हूँ, मावराए अदालत, मावराए कानून, क्या नवाज शरीफ साहब किसी को रिहा कर सकते हैं? नहीं। सर नवाज शरीफ पाकिस्तान में साहब होने आपको को तो कुछ भी फैसिलिटेट हो कर सकता है। सकते हैं, तो फिर कर लीजिए आप, अगर आपको सर मैं करा इसलिए कह रही सकती हूँ है। ना कि सर देखें, मैं 26वीं देखिए आईनी तरमीम आती जो है, लाहौर से जजेस साहिबान आते हैं जिनको लाहौर में ज़्यादा ज़रूरत थी जजेस की, लेकिन वहाँ से एक जज साहिब लाए जाते हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। उसके बाद सर अब जो खान साहिब का केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें कभी जजेस साहिब अवेलेबल नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होने में टाइम लग जाते हैं, और आज एक नया नोटिफिकेशन आ गया है कि जिस जज साहिब ने उसमें बैठना था वो छुट्टियों पर जा रहे हैं। तो इससे तो फिर यही पता लगता है ना कि पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहिब जो कि एक पुराने लीडर हैं जिन्होंने सारी सख्तियाँ देखी हैं, अगर वो एक दिल बड़ा करें और वो अगर मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाएं, बेशक ये पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं करते, लेकिन एक ऐसा जेस्चर दे दिया जाए किसी एक की रिहाई करके, तो एक बहुत अच्छा इमेज बनेगा। देखिए, नवाज शरीफ जो है, मैंने आपको पहले कह दिया ना, वो बहुत बड़े दिल का, बड़े सीने का मालिक है। आपने देखा था जब इमरान खान साहब लिफ्टर से गिरे थे, हालांकि कितनी वो लान तान उन पे करते थे, लेकिन सीधा उनके पास गए। बिल्कुल। बेनजीर की वो बनी गाला मौत भी हुई गए थी, थे वो इनसे मिलने। सबसे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचे थे रावलपिंडी में। जब इलेक्शन हो गया 2013 का, सारी बातें खत्म हो गई और नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने और कोई काम नहीं किया। वो अपने मुखालिफिन के घर गए, वो इमरान खान के घर गए कि आओ मिलकर चलते हैं। हमारा तो तुर्रा ये है, हमारी तो कियादत का, उनका तो शेवा ये है, रिवायात है उनकी, हिस्ट्री है उनकी, तरबियत है उनकी, जो उन्होंने हमें भी सिखाया है। लेकिन उसका जवाब क्या दिया गया सुजैन? जवाब कभी भी अच्छा नहीं मिला। अब अगर मैं आ जाऊं, उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए, कुलसुम नवाज की मैयत पे क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। आपको मैं कहते हुए मुझे जी सर, मेरा दिल दुख उनको रहा है, वो सारी चीजें मैं इग्नोर वो ही याद करेंगे। आती हैं। लेकिन सर ये भी तो तो कहा जाता है कि टू लेकिन रॉन्ग्स कैन नेवर मेक वन राइट। अगर यस अगर यस यस, इमरान आई खान ने बिलीव, कुछ ऐसा आई गलत बिलीव। किया, मतलब मरियम साहिबा को तकलीफ पहुंचाई, नवाज शरीफ साहब को तकलीफ पहुंचाई, तो आज उनकी बहन ने भी एक लंबा सा ट्वीट कर दिया कि जी खान साहब को आइसोलेशन में रखा हुआ है, 6 माह से बेटों से बात नहीं कराने दी जा रही, पार्टी मेंबर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा, लीगल टीम को नहीं मिलने दिया जा रहा, रास्ते बंद कर देते हैं, बहनों की मुलाकात नहीं होने देते। और उन्होंने कहा कि इस सब के पीछे मरियम साहिबा की जो है वो करवा रही हैं सब कुछ। तो सर ये तो इल्ज़ाम सब चलते रहेंगे, और ये फिर अगर इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और हमने अपने लीडरों से ही सीखना है, तो फिर हम माफ़ करने का दर्स कब सीखेंगे? हम तो बदला लेने पे ही लगे रहेंगे। नहीं, अगर ये मरियम नवाज का जिक्र ना करती तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है और हकीकत कुछ और है। मैंने परसों भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बात की थी कि कुछ लोगों से इमरान खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते हैं, वो अपनी बहन अलीमा खान से भी नहीं मिलना चाहते, वो फ्रीक्वेंटली नहीं मिलना चाहते। इल्जाम क्या है, वजह क्या है? यानी कि वो कहते हैं कि खान मेरी साहब उनसे नहीं बात मिलना कुछ चाह रहे और, और आपकी मेरी हुकूमत का उनसे उसमें कोई किरदार नहीं। वजह वजह आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो मैं इनसे बात करता हूँ, ये उसके बाहर जाके उलट बात करती हैं। नौरीन उनको मिली है, बहन उनको मिली है। आपने आज तक कभी
मोहतरमा बुशरा बीवी की कोई मुलाकात का कोई आपने कंप्लेंट सुनी है? सर अभी पिछले उनकी दिनों उनकी मुलाकातें हो एक जाती हैं। 13 साल की बेटी को नहीं मिलने दिया गया, ये एक कंप्लेंट आई थी। नहीं, नहीं, अगर मतलब आप लिस्ट में सुज़ैन का और इख्तियार वली का नाम लिखा हो और अब तीसरा बंदा साथ में चला जाए, तो वो फिर एक अलग चीज़ होती है। इनकी सिक्योरिटी मामलात भी होते हैं। फिर सारी दुनिया आपको यही बोलेगी कि यार ये सिक्योरिटी लैप्स हो गया, हुकूमत ज़िम्मेदार है, मरियम तो ज़िम्मेदार है, सर नवाज़ अगर शरीफ ज़िम्मेदार है, हलीमा बीवी कुछ शहबाज और शरीफ बोलती हैं, ज़िम्मेदार है। खान साहिब कुछ और कहते हैं, तो आप बैरिस्टर गौहर को उनसे मिलने दें या आप जो है किसी और लॉयर को बैरिस्टर मिलने दें। तो यही दुआ है, इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। जो मुलाकातियों की लिस्ट होती है वो बनाते हैं सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब सर जब इसमें तो बना कोई लेते दो हैं तो राय नहीं कि इस उसमें पार्टी में बहुत धड़े बने हुए हैं, इस पार्टी के अंदर बहुत से ग्रुप्स हैं, इस तो पार्टी के लोग वही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, पर इसका रीजन तो अब यही है कि इनका लीडर बंद है। अब आपने नहीं तो लीडर तो हमने तो मुफ्त में नहीं बंद किया हुआ ना, ये हम तो उसमें कोई कसूरवार नहीं है। तो सर फिर अगर 190 190 मिलियन मिलियन वाला पाउंड जो के कहने देना, वो उसमें कोई ना कोई हर्डल आ ही जाती है। आप ये देखें, ये भी तो एक ज्यादती हो जाती है। तो देखिए, मैं कोई चीफ जस्टिस लगा हुआ हूं, अगर मैं अदालत हूं तो फिर तो आप सर मुझसे ये आप सवाल कर हुकूमत हैं सकते इस हैं। वक्त। मैं हुकूमत हूँ, लेकिन जो चीज अदालत के जुमरे उसके दायरा इख्तियार में आती है वो अदालत ही करता है। अच्छा सर, वो अदालत ही करेगी, हम ये करेंगे, हम नहीं अदालती कर बातें तो सकते। होती रहेंगी, क्या हुकूमत पीटीआई को तहरीक चलाने देगी? क्या ये 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चला सकेंगे? सुजैन वो तहरीक चलाने के लायक रहे काम। आपने अभी खुद कहा कि इतने फिक्शन इनमें बन चुके हैं कि वो तो एक बंदा अगर तहरीक चलाता है दूसरा उसकी टांगे खींचता है। एक अली यमीन या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सहारा ना हो तो लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। क्या पीटीआई के साथ पंजाब से कोई निकल रहा है? इवन पिंडी इस्लामाबाद से कोई निकल रहा है? सर वो तो ये मुझे इल्ज़ाम तो नहीं लगाते हैं लगता। कि जी पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत है और वो वहाँ से लोगों को मतलब उठा लिया जाता है और या केसेस में फंसा दिया जाता है। वो उनके पास तो यही जवाब होता है जब उनसे भी सवाल किया जाए कि जी पंजाब से तो आपको कोई बंदा निकलता नहीं, सलमान अकरम राजा पंजाब से तो किसी को निकाल नहीं सकते, तो वो यही कहते हैं कि जी पंजाब में बड़ा जुल्म होता है हमारे साथ। ये जो कहता है उसको मैं कहता हूँ कि शेर बन शेर, मासियों की तरह, मोहल्ले की मासियों की तरह रोना धोना बंद करें। हम जब परवेज मुशर्रफ की मार्शल लॉ में थे और हम लड़ रहे थे अपने हुकूक के लिए, हमने देखा कि फिर मोहतरमा खुदा बख्शन को कुलसूम नवाज की गाड़ी को, वो करोला LXJ नंबर की गाड़ी को रस्सियों में बांध के क्रेन के साथ ऐसे उठा दिया था। फिर लोग ऐसे लड़ते हैं। बिल्कुल सर। तहरीक जो चलाते हैं ना वो रोते धोते नहीं है, सही। वो सर फिर लड़ मर एक जाते हैं, वो आखिरी सवाल टकराते हैं, आपकी पार्टी से वो जानना टक्कर लेते चाहूँगी। हैं। हमारी सीएम साहिबा हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हर चीज़ पे उनकी ज़ाती तशहीर, हर चीज़ पे उनकी तस्वीर, इवन जो आज सबील बांटी गई मुहर्रम के एहतराम में, उस पर भी मरियम साहिबा की तस्वीर। तो सर ये इतनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन आवाम के पैसे पे, ये कुछ अजीब लगता है हमें, बिकॉज हम उनकी इज्जत करते हैं बहुत ज़्यादा। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, लेकिन जब 2018 में ये पीटीआई की नई नवेली गवर्नमेंट आई है ना, और वो नई नवेली तब्दीली आई थी, इन चीजों ने इस चीजों को बढ़ा दिया, इसको तरवीज दी है। आप मेरे ख्याल में सिर्फ वहां पे आपने देखा है, एक नजर आप खैबर पख्तूनख्वा पर डालें, यहाँ पर राशन जो तकसीम किया जाता है उस पर इमरान खान की तस्वीर है। यहाँ पर जो सेहत कार्ड बनाया गया उस पर जो झंडा बना है पीछे वो तहरीक इंसाफ का है। लेकिन तो सर अब क्या देखिए ना, ये मोटरवे तस्वीर नहीं बना, है? मेट्रो बनी, 111122 बनी, किसी ने आज तक अपनी तस्वीरें नहीं लगाई। मोटरवे का जब भी जिक्र आता है मोहतरम नवाज शरीफ साहब जहन में आते हैं, मेट्रो का जब भी जिक्र आता है शहबाज शरीफ साहब जहन में आते हैं। तो ज़रूरत नहीं थी इस तरह करने की, यानी कि हर प्रोजेक्ट पे मरियम बीबी की तस्वीर। शायद इसलिए भी लोग जेलस हो रहे हैं कि वो खूबसूरत बहुत हैं और लोगों को एक पॉइंट मिल रहा है उनके ऊपर क्रिटिसाइज करने के लिए। मरियम बीबी को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया है, और सिर्फ शक्ल से नहीं बल्कि मेरे ख्याल में तरबियत भी उनकी खूबसूरत है और उनके काम भी खूबसूरत हैं। तो एक तस्वीर अगर उनकी लग गई है तो मेरे ख्याल में नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर लग गई है तो कोई कहामत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। वैसे सर आपकी परमिशन से मैं हसन अयूब साहब से पहला सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे याद है कि मैं आपके साथ एक टाइम में पॉडकास्ट करती थी और लास्ट ईयर आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे कि दीवार पर लिखा हुआ है कि पीटीआई को एक रिजर्व सीट भी नहीं मिलेगी, और आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते थे। फिर आप अक्सर कुछ ऐसी ट्वीट्स करते हैं 190 मिलियन वो तोशा खाना केस के हवाले से कि जी इस दिन फैसला नहीं आएगा, इस दिन फैसला नहीं आएगा, तो ये सब आपको पहले से कैसे मालूम होता है?
دیکھیے یہ فیصلوں سے متعلق اگر آپ بات کریں گی تو میں کورٹ رپورٹر ہوں, ساری زندگی میں نے کام ہی یہ کیا ہے, تو خبریں بہت سی ملتی ہیں, کئی باتیں تو ان کے علم میں بھی آتی ہیں. لائر ہوتے ہیں, ان کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے. حالانکہ اس کیس میں نہ جو ہے کسی بھی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن کچھ اسیسمنٹ ہوتی ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, اور کچھ پیچھے کی ہسٹری ہوتی ہے دیکھنے میں کہ اس آدمی کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے جو جج صاحب ہیں. تو جو کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا فلاں تاریخ کو, وہ تو معلوم تھا کہ جی جج صاحب کا جو عدالتی عملہ تھا میرا ان سے رابطہ تھا. تو یہ چیزیں اس طرح ہیں جی. باقی اگر آپ سمجھیں کہ جو مخصوص نشستوں سے والا معاملہ جو تھا, وہ تو جو فیصلہ دیا تھا, دیکھیں 185 کی اپیل تھی جس کو انہوں نے یعنی اس کو اپیل کو کر دیا ڈسمس, اور جو امپیون آرڈر تھا جس کو چیلنج کیا گیا تھا اس اپیل کے اندر, اس آرڈر کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. یعنی اپیل ڈسمس, امپیون آرڈر سیٹ اسائڈ, ایسا کوئی فیصلہ میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا پہلے. تو بیسکلی عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں ترمیم کی گئی یا آئین کے برخلاف جو ہے وہ یہ گئے ججز, 8 ججز, تو وہ فیصلہ نہ قائم رہ سکتا تھا, نہ اس فیصلے کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت تھی, کیونکہ سپریم کورٹ اپنی پاور انہیرٹ کرتا ہے آئین پاکستان میں سے. تو آئین پاکستان کے خلاف جا کے کوئی چیز بھی وہ فیصلہ کریں گے جس کو 187 کو بھی وہ زبردستی وہ لے کر آئے, اور 187 بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. لہٰذا چلیں ان تمام چیزوں کی اپنی جگہ بات کر لیں جی. یہی سمجھ لیں کہ سسٹم نے 1 منٹ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ نشستیں نہیں بنتی تو زبردستی نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ پھر جاؤ لے لو. صحیح, آپ کو پوائنٹ آ گیا. یعنی کہ سسٹم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں دینی, اگر میں اس کو ایسے کہہ دوں. پی ٹی آئی کی بنتی نہیں ہے, زبردستی دینے کی کوشش کی گئی ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. بتائیں اس پہ کہ کیا ایسا کیا ہو سکتا تھا, جیسے انہوں نے کہا کہ آئینی جو طریقہ کار تھا اس سے نہیں تھا, کوئی آئینی کچھ ایسا کچھ تھا اس پہ. سسٹم کا مطلب یہ ہے اسٹیبلشمنٹ. لیٹس بی اوپن, یو نو, یہ اب وہ دنیا چلی گئی جب ہم اشعار و کنایوں میں بات کرتے تھے, اور اب حالات. اسٹیبلشمنٹ بہت پاورفل ایلیمنٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, آج سے نہیں ہے, گزشتہ 76 سالوں سے ہیں, آج بھی ہیں, کل بھی تھے, اور آئندہ بھی شاید رہیں گے. اس کے انٹر انلیس اگر پوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی نئے رولز آف گیمز پہ ایگری نہیں کرتی, اور وہ رولز آف گیمز میں کیا ہو سکتا ہے کہ ریوائول آف کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, ریوائول آف ڈیموکریسی ہو سکتی ہے, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی پڑے گی کہ جناب آپ کا جو طرز حکومت ہے اس سے حکومتیں تو چل جاتی ہیں, ملک نہیں چلتے. لہٰذا اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اپنے ووٹرز کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, اس میں چاہے تحریک انصاف ہو, نواز لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, مولانا صاحب ہوں, اے این پی, ایم کیو, اکراس دا بورڈ, نیشنلسٹ پارٹیز ہوں, چھوٹی ہوں بڑی ہوں, وہ پھر یہ عہد بھی کریں عوام پاکستان کے ساتھ کہ پھر فوج کی سیاست میں مداخلت کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے. تو ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا تھا, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو لانچ ہی اس کے بعد کیا گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کو میں کہتا ہوں رولز آف دا گیمز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے, پھر آپ گیم کریں گے. اس وقت تو پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکی ہے. باقی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین, قانون, ضابطے, اگر تو ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا تو پھر تو ہم بات کر رہے تھے. اس کا ڈیفینس منسٹر نے خود کہا ہے اس ہائیبرڈ ماڈل, ہائیبرڈ 2+0 یا پرو میکس جو ہے, اس میں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ جمہوری مارشل لا نافذ کیا گیا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا ان کو آپ نے سیٹیں دیں, انہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات تھے ان کو آپ نے کارنر کیا, ان کے ورکرز کو, ان کے لیڈران کو, ان کی فیملیز کو, ان کے پارلیمنٹریز کو. جو ہوا سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی جو بات معنی خیز ہے وہ حکومت کی طرف سے بار بار مذاکرات کا کہنا ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ کے دورے کے بعد. یعنی امریکہ کے دورے کی کوئی ریلیونسی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. اور میں کچھ وہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل لکھایا گیا اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے بات کی, اور جو وہاں پہ بحث حاصل ہوئی وہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. اگر اس کو ریورس کر کے پڑھے تو لاجیکل ہے. وائی وڈ فیلڈ مارشل
या उनका डेलीगेशन विल डिस्कस इमरान खान इफ़ दैट वाज फॉर द रीजनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट. हाँ, उधर से जो बात हुई है, जो रूमर्स हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली कंफर्मेशन तो नहीं है कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक अदम इस्तेहकाम है, इन्वेस्टमेंट जो क्रिप्टो है या इन्वेस्टमेंट है या माइनिंग है, उस पे जाने के लिए ज़रूरी है कि आप मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम लाएँ. अब सियासी इस्तेहकाम जो है, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर PTI ये समझती है कि इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात होगी, नहीं होगी. देखिए, दिस इज़ एक चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको सरकमवेंट करना पड़ता है, यानी रास्ता निकालना पड़ता है. PTI में एक कैपेसिटी है. PTI में ये कैपेसिटी ये है कि वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर देते हैं हमेशा. 9 फरवरी एक अपॉर्चुनिटी था, 26 नवंबर एक, उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी थी जब इलेक्शन की डेट एग्री हो गई थी. सिर्फ ये था कि बंदयाल साहब के रिटायरमेंट के बाद काजी फाजिल साहब जब आएंगे तो तब आप इलेक्शन करा लीजिएगा, विच वॉज नॉट, कोई ऐसी बात नहीं. तो उस वक्त पंजाब उसके इलेक्शन हो जाते तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम इस तरह होता या एक मामला होता. फवाद चौधरी भी उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे ना? जी बिल्कुल. मुझे ज़ाती तौर पर वो तो आप समझिए कि वो जिस तरह से वो हुआ, मुज़ाकरात को फिर ख़त्म किसने किया जी, ये बताएं मुझे. इमरान खान साहब ने का हुक्म था ना. देखिए, यानी कि इमरान खान साहब रॉन्ग डिसीजंस लेते रहे हैं, आप ये बात मान रहे हैं, और वो अभी भी रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं. अच्छा, इमरान खान साहब के रॉन्ग डिसीजन हैं तो क्या नवाज शरीफ के नहीं है? बिल्कुल क्या है. बेनज़ीर भुट्टो के नहीं है? सर, कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब को मुज़ाकरात का दरवाज़ा उन्होंने खुला रखा. देखिए, जो इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि उनको अपनी पॉलिटिकल टीम तक रसाई नहीं है. शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्होंने लेटर लाहौर से लिखा है, उन तक रसाई नहीं है. जो उनका पॉलिटिकल कैडर था, अंडर कॉशन है या वो लेटर? नहीं, कॉशन नहीं है. ये मेरे समेत बहुत सारे जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनकी ये राय है कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए. और मैं तो इस हद तक जाता हूँ, नजरिए के उसमें नहीं, नज़रिया खान साहब का नज़रिया का नहीं है. खान साहब हमें ये अलाउ करते हैं कि आप अपनी राय दें. मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मुखालिफ हूँ. उसकी वजह है सियासी जमातों से बात करनी चाहिए आपको. तो आपकी जमात कहती है फॉर्म 47 वाले हैं, इनसे क्या बात करनी है? अच्छा, मार्शल दौर में नहीं आप बात करते? क्या आप लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? नहीं. दिस इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क. जब और हमारे रीजन में, हमारे एरियाज पैटर्न्स में तहरीक चलानी है तो फिर तो अलीमा बीबी और उज़मा बीबी और नौरीन बीबी को खुद आगे आना पड़ेगा ना जी. अब वर्कर्स की और लीडरशिप की जो डिस्कनेक्ट है आपस में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको कवर करने के लिए तो फैमिली ही एक वाहिद ऑप्शन बचा है. वर्कर क्या करे? वर्कर तो 26 नवंबर को आया था. मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ. तो लीडरशिप नहीं आई ना. वर्कर तो आज भी आने को तैयार है, लेकिन इस लीडरशिप के पीछे नहीं आएंगे. मैं हसन से पूछना चाहूंगी कि वर्कर तो आज भी आने को तैयार है. जस्ट वन सेंटेंस विद परमिशन ऑफ बोथ ऑफ यू फ्रेंड्स, कि गुजारिश है जी कि एक पॉलिटिकल और वर्कर की हैसियत से, एक आइन व कानून या डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाले शख्स की हैसियत से मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात खैर नामुनासिब है और नहीं होनी चाहिए. क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को फिर हम खुद जो हम काम कर रहे हैं, हमारा इस वक्त स्टांस ये है कि आप सियासत से बाहर निकलें. अगर हम उनसे बात करने का अंदिया देते हैं तो फिर तो हम उनको सियासत में शामिल कर रहे हैं. सो जो ये भी बात PTI में हैं लोग, सॉरी यार मैं टाइम ले रहा हूँ, माजरत, हैं वो जो कहते हैं कि आप लेजिटिमेट. भाई, लेजिटिमेसी का इशू नहीं है. ये गवर्नमेंट कभी भी लेजिटिमेट कंसिडर नहीं होगी जैसे मार्शल कभी लेजिटिमेट कंसिडर. सो यू हैव टू टॉक टू देम. सो ये और पॉलिटिकल जमातों के पास हथियार ही सिर्फ गुफ्तगू होती है. सही. PTI का वर्कर एग्जॉस्ट भी हो चुका है, वो सड़कों पे भी आता है. क्या जो 26 नवंबर को हुआ, जो कि PTI एक इल्ज़ाम लगाती है और एक FIR भी कराने के लिए वो काफ़ी अरसे से कचहरियों में जाते हैं, कभी कोई मसला होता है, कभी कोई मसला होता है. FIR तो खैर आज तक नहीं हो सकी. अब अगर तहरीक चलती है, क्योंकि कल आज रात 10 मुहर्रम का चांद तो निकल आया, क्या तहरीक चलने दी जाएगी? और जो पंजाब में जुल्म सितम होता है PTI के साथ, क्या वही सारा रवैया रहेगा या कोई नरमी लाई जाएगी? अच्छा, एक तो आप लॉयर हैं दोनों, माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं, ज़्यादा समझते हैं. एक तो क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता. ठीक है. तो अगर तो कोई क्राइम कमिट हुआ है और उसकी FIR रजिस्टर नहीं हुई तो वो 10 साल बाद भी हो सकती है. तो इसमें वो डिले FIR में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती. चलो एक मिनट के लिए बात करें, डिले अगर किया तो एप्लीकेशन तो गई हुई है ना, ये नहीं गई हुई, तो वो कभी टाइम बार नहीं होता. और वो जो एविडेंस होता है ना, वो कभी ना कभी सरफेस के ऊपर आ जाता है. देखिए, लाशें ना छुपती हैं ना, दरख्त के तने जो है ना वो आप ज़मीन से गायब कर सकते हैं. दरख्त भी अगर बड़ा दरख्त फुल ग्रोन आप काटेंगे ना तो उसके तने ज़मीन के अंदर रह जाएंगे, निशानात रहते हैं.
اور اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے. اور جس نے بھی یہاں پر اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے وہاں سے تو اس کی بچت تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے. اور جو جھوٹ بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا نیریٹو بنا ہے. ابھی تو لاشیں تھیں نہیں تو گولی کیوں چلائی اور اتنا شو ڈال دیا. اگر خدا نہ خواستہ لاشیں گر جاتی حقیقت میں تو انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ ایک بیسکلی دیکھیں بائی ڈیزائن چیزیں ہوتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی شرارتی لوگ آ جاتے ہیں. یہ اپنی کوئی ریلی نکالتے ہوں گے جیلم کے اندر کبھی بھی، یا کوئی جلسہ کر رہے ہوں گے تو مخالفین کے بندے بھی ان کی ریلیوں میں آ جاتے ہیں، مخالفین بھی ان کے جلسوں میں آتے ہوں گے. آتے ہیں یا نہیں آتے بات سننے کے لیے کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمارے بندے ہوتے ہیں، ہم جی نہیں جی آنے دیتے. آپ بھی بھیجتے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں لازمی کہ وہ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں شرارتی لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. وہ الزام بھی ہو پی ٹی سکتا آئی بھی دے ہے دیتے ہو سکتا ہے کہ کوئی را کے لوگ آئے ہوں جنہوں نے یہ کیا ہو. خدا نہ خواستہ دیکھیں یعنی یہ ایڈمیشن تو ہے نا کہ ٹی پی ہوا کے تو لوگ ہے. آئے ہوں. دیکھیں جی یہاں پر یہ ہوا ہے کہ کچھ پولیس والے زخمی ہوئے جن کو گولیاں لگی ہیں. اب وہ پولیس والوں کو گولیاں کا پولیس والوں نے خود اپنے آپ کو گولیاں مارتے رہے ہیں. پاکستان میں تو کوشچن یہ ہے نا پولیس والا کون اپنے آپ کو دیکھیں نا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیکٹ چیک آپ نے کرنا ہے. کے پی کے شہید ہیں، جنازے ہیں، ان کے تفصیلات ہیں. اچھا چلیں میں آپ کی بات میں سر میں نے آپ جو باتیں کر رہے تھے تو میں پہلی کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے ہیں یہ غلط ہے، انصاف کا قتل ہو گیا. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ذکر چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے جس کے اوپر دستخط بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب کے موجود ہیں. اب سی او ڈی کے سگنیٹری ہونے کے باوجود پی ٹی آئی نے اپنے جو ذاتی مفاد تھا اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مخالفت کی اور کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے مولانا فضل الرحمان کی دباؤ کی وجہ سے بنے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو ہے. کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے، کوئی نیک و پاک نہیں ہے. اصل پرابلم اس ٹائم جو پی ٹی آئی کو یہ بات سے میری اتفاق کریں گے، پی ٹی آئی کے لیے اس ٹائم مسئلہ حکومت کی ظلم و جبر نہیں ہے. جو ود ان پارٹی کا جو شرازہ بکھرا ہوا ہے تو اسی لیے بکھرا نہ کہ ان کا لیڈر بن چلا ہوا وہ اپنی جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے وہ پارٹی کے اندر خود نمائی چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو آپ کا ضلعی صدر ہے خیبر پختونخوا کا، حکومت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہے، جنید اکبر صاحب کی بات ڈی پی نہیں سن رہا، ڈی سی نہیں سن رہا. اچھا جو چیئرمین ہے بیرسٹر گور ان کی بات ڈی پی نہیں سن رہا. اب یہ دیکھیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے حلقے کے ایس ایچ او سے کام نہیں کروا سکتے جب یہ پوزیشن چل رہی ہو پارٹی کے اندر. تو یہ تحریک کیا چلائے گا جنید اکبر؟ اور علی امین گنڈا پور کو تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آپ گورنرز پر توجہ دیں، آپ کا تعلق نہیں ہے. اب محرم کے بعد جو تحریک چلانی ہے جنید اکبر صاحب نے، جن کے اپنے حلقے میں ان کا اپنا جو ہے نا ایس ایچ او باتیں نہیں سن رہا، ان کے پٹواری باتیں نہیں سن رہے، ان کا ڈپٹی کمشنر باتیں سن رہا، تو لوگ کیوں کر کے اس بندے کے پیچھے ہیں جو ان کے لیے حکومت ہونے کے باوجود کچھ نہ سنوار سکتا ہو نہ ان کو بگاڑ سکتا ہو. ایک بات، سیاست مفادات کی جنگ ہوتی ہے، سیاست میں اپنے انٹرسٹ ہوتی ہیں، لوگ بھی اس بندے کے ساتھ جڑتے ہیں جہاں سے ان کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت نے تو بار بار کہا مذاکرات سے کون فرار ہوا؟ پی ٹی آئی. اب مذاکرات سے فرار ہونے کے بعد اب دوبارہ ابھی نواز شریف صاحب ملنے جائیں گے خان صاحب کو، جو آلدو اس کی تردید آ چکی ہے لیکن ایک اچھا سٹیپ ہے، دل بڑا کریں چلے جائیں. یہ بیسیکلی اپنے ورکرز کو خوش کرنے کے لیے یہ 4 دن کے لیے جو ہے نا وہ ایک مختلف لوگوں کو خبریں فیڈ کی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی خبر دی تھی جو کہ درست ثابت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ باہر آ رہے ہیں خان صاحب پھر نہیں آئے نا باہر. ہر کچھ عرصے بعد تاریخ دے دی جاتی ہے. پھر کہا گیا جی فلاں تاریخ کو ایک ہمارے مظہر برلاس صاحب ہیں انہوں نے خبر دی تھی، وہ خبر بری طریقے سے باؤنس ہوئی. اچھا ابھی اس کے بعد مختلف لوگوں کی خبریں آتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خبر دینے کے بعد غلط خبر ٹیبل سٹوری دینے کے بعد خود نمائی تو اس بندے کی ہو جائے گی لیکن اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اچھا مجھے ابھی بھی لوگ کیوں سنتے ہیں نواز شریف صاحب چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ جی نواز شریف صاحب اگر خان صاحب سے ملنے چلے جائیں تو ایک اچھا امپریشن ہی پڑے گا. تو پرانے پی ٹی لیڈر آئی جا کے نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑ لے تو اس میں کیا حرج ہو جائے گا؟ آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم سے کانسٹیٹیوشنل بینچز سے بننی چاہیے چل کر گئے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد بنی گالا گئے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی جائے گی. میں نے پوچھا ہے، اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ میری جوتی جو ہے نا وہ جائے گی اگر آپ کہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب جب ہاتھ ملانے جا سکتے ہیں گوہر سے اور ان دوسرے جو تھے ہمارے اسپیکر صاحب وہ صرف پھوٹ ڈلوانے کے لیے کہ پارٹی میں کویسچننگ ہونے لگ جائے، کیونکہ وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی نائل ہے.
چلیں یہ تو دل کے بہلاوے میں کو سچ غالب بتا رہا یہ ہوں خیال کہ اچھا میں ہے. فیکٹ بتا ایک رہا چیز آپ نے ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات کی, ہم بہت اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشنل بینچز بنتے منصور علی شاہ کو ہٹانے کے لیے نہ بنتے, اسی طرح لاہور ہائی کورٹ سے ججز لائے جاتے ہم ان کی ضرور رسپیکٹ کرتے, لیکن کیانی صاحب کو چیف جسٹس نہ بنانے کی وجہ سے اگر کیے جاتے, یہ کہیں نہ کہیں آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ بھی خبر آپ نے دی تھی, تو یعنی کہ پہلے سے چیزیں پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بنیں گے. 500 ججز میں سے ایک بھی, کیونکہ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا. یہ کتنی پرانی بات ہے, یہ خط کے بعد کی بات ہے نا. صحیح, میں نے کہا میں سے کوئی بھی چیف جسٹس نہیں بنے گا. صحیح, وہ تو آپ کے پاس یعنی یہ ظلم و جبر سٹارٹ کیا ایک آپ لوگوں کی. آپ کو میں نے فیکٹ چیک دیا تھا. فیکٹ چیک مطلب وہ جب بھی مجھے کوئی اوتھینٹک نیوز چاہیے ہوتی ہے تو میں پہلے آپ کو کال کرتی ہوں. فیصل سر, یہ تو آپ اوپنلی مانتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نیوز پتہ ہوتی ہیں اور سب کچھ آلریڈی پری پلانڈ ہوتا ہے. اب کیا کرے گی تحریک انصاف جب ورکر ایگزاسٹ ہو چکا ہے, محرم آ گیا, گرمی آ گئی, پہلے کہتے تھے اڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتال کریں گے, پھر کچھ دن ادھر اسمبلی میں بھی بھوک ہڑتال کی, کچھ گھنٹے 2 گھنٹے کی, یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ادھر خان صاحب اپنی انام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میں انہی سے بات کروں گا جو جن کے پاس اختیار ہے. اب جن کے پاس اختیار ہے وہ خان صاحب سے بات کیوں کریں گے؟ تو یہ کیا ہونے والا ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں سوزن, 2 باتیں ہیں. پہلے تو ہے کہ ایگزاسٹ ورکر نہیں ہوا ہوا, ورکر بددل ہوا ہوا ہے. فرق ہے. بدل اس لیے کہ 26 نومبر کو نکلے, بہت قربانی دی. پنجاب میں تو ماشاء اللہ یہ لگا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو نہیں نکلنے دیتے ہیں, جمہوری کوئی رائٹ نہیں ہے, لوگوں پہ پولیس عدالتیں سب کمپرومائز ہو چکا ہے, پارلیمنٹ کمپرومائز ہو چکی ہے, تو اس میں پھر تو ظاہر جد و جہد کا ایک ایلیمنٹ. عمران خان صاحب کیونکہ ایک ان کی تحریک کی ایک انقلابی نوعیت کی تھی, ہمیشہ وہ یہی بات کرتے ہیں, تو اس ہسٹک ٹو. لیکن تحریک چلے گی یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو اب فیصلہ کرنا ہے نا پی ٹی کچھ آئی ہی گھنٹے رہ گئے. نہیں کہاں چلے گی یار, کون سی دنیا میں ہو. حسن نے کہہ دیا اس کا مطلب نہیں چل سکتی. تحریک کا نہیں, وہ بات نہیں ہے. یہ دیکھیے ماحول نہیں ہے, ماحول نہیں ہے نا, ماحول نہیں. اسے کہ تحریک کیسے چلتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تحریک چلانے جو پولیٹیکل تحریکیں ہیں نا, وہ پھوکے فائر جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ منہ سے صرف گفتگو سے نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے. پہلی بات تو ہے آپ کا بیانیہ کیا ہے. فی الحال تو کوئی بیانیہ نہیں ہے. نہیں, فی الحال کوئی بیانیہ نہیں ہے. پھر جو بھی بیانیہ بناتا ہے اس کو آپ فیملی میں سے اور پارٹی کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کی لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, اتنا بڑا وکٹم ہے, وہ آئے, آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈیلا کے باہر کیا کیا نے. اور ابھی کہا جاتا ہے کہ فیصل چودھری کو کسی صورت بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دینی. بار بار یہ بات ہوتی ہے. فواد چودھری کے سے متعلق جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کون سی سیاسی جماعت ہے حزب اختلاف میں بھی ہو, کوئی قد کاٹ والا بندہ پارٹی میں شامل ہو رہا ہو, اس میں آپ نے نہیں آنا. اس جماعت سے لوگ ہیں, محمد زبیر آ رہا تھا, اس کی جناب شمولیت کو انہوں نے جو کر دیا. آپ کے پاس خیبر, آپ کے پاس وہ تو گھر سے پریس کانفرنس کے لیے نکلے تھے, راستے میں روک دیا. صحیح, تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا نا کہ پارٹی اچھی تھی, پریس کانفرنس کرا کے پارٹی توڑ دی گئی. یار کیا بات کر رہی ہو آپ, غلط بات کر رہی ہو. وہ علیحدہ بات دیکھیے آپ کر رہی ہیں, ایک حسن وہ بات کر رہی ہیں 9 مئی کے بعد وہ پولیٹیکل کیڈر جو ہے وہ توڑا گیا, وہ الطاف حسین کا ایم کا فارمولا لگایا گیا نا. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو کلیئرٹی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے نا لیڈرشپ کی طرف سے, کنفیوژن ہے, لڑتے ہیں. نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ تو کیونکہ سارے نئے ہیں نا, تو نئے نئے لوگوں کو, جیسے میرے جو بچے ہیں ان کو ایک کوئی ٹوائل ہے نا, تو باقی نئے لوگوں کی بات کروں. خان صاحب اس وقت بڑے خوش ہیں کہ میں نے نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کی اور میں ڈٹا ہوں, میں جیل میں بیٹھا ہوں. رانا ثناء اللہ نے بھی تعریف کر دی. آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو پارٹی تتر بتر ہوگی. پارٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے خان صاحب سے یہ کہا تھا جنوری 2025 میں, جب علی امین نے یہ اپروول لیا تھا کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے. مجھے میں بھی وہاں پہ 2-3 لوگ تھے, میں تھا, گوہر صاحب تھے, خان صاحب تھے, ایک آدھا آدمی شاید اور ہوگا. تو پوچھا, میں نے کہا جی ہم کو چلیں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک تو عمران خان صاحب کو جو مجھے لگتا ہے نا, ان کو ظاہر جیل میں ہے نا, ان کو خود بھی نہیں پتا وہ کتنے پاپولر ہیں. یہ ڈیل شیل کی باتیں ان پہ اسٹک نہیں کرتی. وہ بھائی ڈیل وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ بندہ اپنے سٹانس پہ کھڑا ہے, لڑ ہے, یہ وہ ہے. اب تو لوگ, میں جتنے بھی لوگوں کے پاس جاتا ہوں, عام جو ہمارے ووٹرز ہیں, ورکرز ہیں, جو لوور کلاس سے لے کے اپر مڈل کلاس تک, ہائی کلاس تک, سارے کہتے ہیں عمران خان کب واپس ہے, کب باہر نکلیں گے. یہ 1 کوشچن. اب یہ جو آپ کنفیوژن ہے یہ لیڈرشپ کی فیصلہ سازی میں, جیسے زبیر صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, عمران خان صاحب نے اپروول دے دی, الوی صاحب کو یہ کہ جی آپ شامل کرائیں. عمران خان صاحب کی اپروول کے بعد جب زبیر صاحب گھر سے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 3-4 منٹ بعد کسی کا فون کس کا آتا ہے, ٹاپ 2 لیڈروں میں سے کسی ایک کا آتا ہے کہ جی آپ کو 2 دن بعد کریں گے. وہ تو اوفینڈ تو ہوتے ہیں, ظاہر بڑا ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے. پھر وہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑ رہا ہے, آپ سے بہتر اکانومی پہ بولنے والا آدمی ہے. مطلب
تو عمران خان صاحب نے پورا نا بندہ تول کے وہ بات کرتے ہیں. صحیح. اب ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کرنا ہے. یہ تحریک انہوں نے چلانی ہے, یہ فیملی نے. میرا ووٹ فیملی کی طرف ہے کہ اگر وہ کریں گے تو پھر کارکن کنیکٹ کریں گے. اگر لیڈرشپ نے کہا یا عمران خان صاحب, ویسے میں نے عمران خان صاحب کو 30 مئی کو شاید آئی ایم دا اونلی ون جس کی وجہ سے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہے, اگر میں نے تو بتا دیا تھا تحریک چلنے کا. سر ایک فیملی کی آپ نے بات کی, اب علیمہ بی بی کا ایک بڑا لمبا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا, 6 مہینوں سے بیٹے سے بات نہیں کرائی, کتابیں نہیں دی, پارٹی ممبرس کو نہیں ملنے دیا, بہنوں کو نہیں ملنے دیا, سارا لمبا سے ٹویٹ کر دیا. کہیں پہ بھی بشریٰ بی بی کی صحت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو آتا ہے کہ یہ مطلب کہیں پہ بشریٰ بی بی بیمار ہے, بار بار نیوز آ رہی ہیں. اچھا یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہوگی. اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا گیا تھا شروع میں کہ جی اس سال 2025 میں تو نہیں لگے گا. اصل میں ٹویٹ میں آپ ایک چیز بھول گئی جی, وہ کرنل صاحب کو انہوں نے بری الزما قرار دے دیا میرے دوست کو. جی مطلب بقول ان کے وہ میرے دوست ہیں, میرے یارانہ صلح ہو گئی ہے. حسن ایوب دسو. نہیں صلح ہے جی ان کی ہے, لیکن آپ کے یاروں سے نہیں ہے. اچھا وہ دوسرے گروپ کے ساتھ ہے, لیکن صلح ان کی ہے. ان کے صاحبزادے پر دیکھیں نا, مشال یوسف زئی صاحبہ نے یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ یہ جنگ بعد میں پڑھا تھا, ان کے بیٹے آ گئے ہیں پاکستان, واپس آئے ہیں. تو نہیں اگر بیٹے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ حسان نیازی کے ساتھ موجود تھے, وہ جو یونیفارم والی جگہ ہے جہاں پر وہ کر رہے تھے, تو وہ ان کے اوپر وہ 10 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ آپ کی پارٹی کی بندی ہے جس کو آپ لوگوں نے مطلب بڑی عزت بھی دی, وہی خان صاحب کی بہن کے بیٹے کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہیں. یہ پارٹی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے؟ جی بشریٰ بیگم نے کہا تھا کہ مشال یوسف زئی کو دوبارہ کیبنٹ میں لیں, ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, پارٹی کو ہائی جیک کر رہی ہے علیمہ خان, اور آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا. جس لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی علیمہ خان صاحبہ کے آج کے نہیں, خبر یہ ہے کہ جو سرینا کے اندر فروری انتخابات کے بعد جو ان کی ملاقات ہوئی تھی, وہاں پر انہوں نے بیرسٹر گور کو پیغام بھجوایا تھا کہ جناب یہ پارٹی جو ہے آپ میرے حوالے کر دیں, آپ تو سنی رات کونسل میں جا رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے عمران خان صاحب سے مشاورت کی, عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. ابھی سچویشن یہ چل رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بڑا مضبوط گروپ بن چکا ہے ود ان پی ٹی آئی. جبران الیاس اور یہ لوگ بھی سارے کے سارے علیمہ خان کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں. موجودہ لیڈرشپ علی مین گنڈا پور کے لوگوں کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جس طرح ذلیل کرایا, وزیروں کو جس طرح کی تصدیق کی, ورکر نے کس کے کہنے پر کی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر علی مین گنڈا پور جو ہے وہ چاہ کر بھی ٹھیک ہے وہ ان کے خلاف کھل کر نہیں آ سکتا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پارٹی سے کی طرف سے گالیاں پڑ سکتی ہیں. بجٹ منظوری کے بعد کتنی گالیاں پڑی ہیں علی مین خان کو, گنڈا پور کو, اور علی مین گنڈا پور ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو جو ہے جواب دے رہی ہوں, میں کسی فیملی کے لوگوں کو جواب خبر دے رہے ہیں نا. خبر ایک تو یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ کیونکہ اب آپ لوگوں کے پاس نمبر گیم پوری ہو گئی ہے اور اب نون لیگ پیپلز پارٹی کو آپ لوگ جس طرح یوز کرنا چاہتے تھے وہ یوز بھی کر چکے ہیں. کیا زرداری صاحب کا بھی کچھ ایشو آ رہا ہے؟ کوئی ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں, کوئی خبر آپ؟ اچھا یہ ابھی اپنے پاس یہ بھی لکھ لیں جی. صدر آصف علی زرداری اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ابھی تک جو ہے لاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, زندگی رہی تو وہ آئینی مدت پوری کریں گے. جو یہ خبریں پھیلا رہے ہیں وہ صرف اپنا جو ہے چورن بیچ رہے ہیں, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ بالکل بلف ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں ہوائی فائرنگ, یہ ہوائی فائرنگ ہے. اس طرح جھوٹ ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دن کو کہے رات ہے, رات کو کہے ہے یہ دن. چلے ایک اور چیز, خبریں آپ دیتے ہوتے ہیں کہ 190 ملین والا پہلے تو کہا کیس نہیں لگانا, لگ گیا سم ہاؤ, جیسے بھی لگانا تھا لگ گیا. اب نہیں وہی اب یہ کہ اب 7 جولائی سے 22 جولائی تک کی جسٹس محمد آصف کی چھٹی, اس کے بعد 11 اگست سے 26 اگست, یعنی کہ کنفرم ہے کہ عدالتوں کو کورٹ پیکنگ کر کے کسی طریقے سے خان کو ضمانت ہونی نہیں ہے, اور جو ہے اپیل منظور ہونی نہیں. تو بات یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کیس اتنا سالڈ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس پر 14 سال کی سزا ہوئی ہے. یہ لانگ سینٹنس ہے, یہ سسپینڈ نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب ہے, یعنی مارکہ حق اور باطل کے آخری دن کا آغاز ہونے کو ہے. یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے خاندان اور ساتھیوں سمیت عظیم قربانی دے کر اپنے نانا کے دین کو ظالم اور باطل کے ناپاک عزائم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا تھا. جس طرح خان وعدہ رسول نے یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا, اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. عاشورہ کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا بھر کے مسلمان شہادت امام حسین علیہ السلام کی یاد سے سرشار ہیں. اس دن کو منانے کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. عاشورہ کے سب سے بڑے اجتماعات ایران میں ہوتے ہیں. ایران اور امریکہ کی حالیہ لڑائی کے بعد اب وہاں کیا صورتحال ہے, عاشورہ کی تیاریاں ہیں, اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی جان حسین. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
سر جس طرح عاشورہ ہے آج وہاں پہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ کیونکہ ریسنٹلی جس طرح سے اٹیک کیا گیا ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد کیا لوگوں کا جذبہ ویسا ہی ہے؟ جی آئی وڈ سے جذبہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے لوگوں کا ان ٹرمز آف ریٹیلیٹنگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل. اور شروع میں جب بیس کے اوپر الدید بیس کے اوپر اٹیک کیا تھا تبھی سے لوگ سیلیبریشنز کے لیے باہر آئے تھے اور سیلیبریشنز 2-3 دن تک چل رہی تھیں. ہاؤ جب محرم سٹارٹ ہوا تو پیریڈ آف مارننگ بھی شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور جو فیونرلز ہیں جنرلز کے اور سویلینز کے اور نیوکلیئر سائنٹسٹ کے، ان فیونرلز کے اوپر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے. تو آئی وڈ سے جذبہ ابھی بھی ہائی ہے، بٹ obviously اٹس اے پیریڈ آف مارننگ. تو یہاں پہ اس طریقے کی خوشی یا اس طریقے کا جو سیلیبریشن ہے وہ نہیں ہو رہا اس وقت. صحیح. تو جس طرح پاکستان سے لوگ جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، اس طرح دنیا بھر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، تو جتنے بھی فلائٹس شیڈولز تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں یا ابھی بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے؟ فلائٹ اسکیجولز بحال ہو گئے ہیں. مشہد سے پرائمریلی فلائٹس انٹرنیشنل فلائٹس چل رہی ہیں، تہران سے بھی فلائٹس چلنا شروع ہو گئی ہیں آج سے، اور ڈومیسٹک فلائٹس ان لوگوں کی چل رہی ہیں. سو اٹس سلولی اینڈ گریجولی دے آر اوپننگ دیئر اون بارڈرز ابھی دوبارہ. تو اس دفعہ آپ نے کچھ کمی دیکھی لوگوں کی، کہ جیسے پہلے لوگ زیادہ آتے ہیں عاشورہ کے دن پہ، یا اب جنگ کی وجہ سے لوگوں کا تھوڑا کم آنا ہوا، یا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ ہم جائیں دوبارہ امریکہ حملہ نہ کر دے؟ کیا ایسی صورتحال ہے وہاں پر یا نہیں؟ زائرین کی تعداد میں کمی نظر آئی ہے کیونکہ آبویسلی ویزاز بند تھے جنگ کے دوران، تو ظاہر سی بات ہے لوگ آ نہیں سکے. لیکن جو لوکل ایرانیز ہیں ان کی تعداد میں آئی وڈ سے زیادہ انکریز ہوا ہے، کیونکہ تہران میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ تو نہیں آتے تہران کی، جو ان کے پروسیشنز ہوتے ہیں ان میں نہیں آتے. تو آئی وڈ سے ایرانیوں کا جو رد عمل ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں باہر آئے ہیں، اور جو ٹورسٹ ہیں وہ اتنے نہیں ہیں اس وقت آئی وڈ سے. صحیح. تو سر یہ جو واقعہ کربلا تھا اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جس طرح سے ایران نے اس دفعہ اپنے سے ایک بہت بڑے دشمن کو جس طرح سے شکست دی، یہ اتنا جذبہ، اتنی طاقت ایران کے پاس کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ یہی سوچا جا رہا تھا کہ ایران ایک نہ ایک پوائنٹ پہ آ کے گھٹنے ٹیک دے گا، یا ایران اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. بٹ جو مثال ایران نے قائم کی ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بڑا میرے لیے تو بڑا سمپل ہے یہ جو میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کا. دا اونلی تھنگ دیٹ دے اسٹینڈ فار، انہوں نے کہا ہے کہ امام حسین سے اور واقع کربلا سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اور دے سے دیٹ وقت کے جو یزید ہیں اور وقت کے جو حق ہے اس کے اوپر کھڑا رہنا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ جو حق کے لیے پرسوٹ ہے، یا اس کی جو جستجو ہے، یا اس کے لیے جو آگے بڑھنا ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں. اور آج کا کمپیریزن وقت کے یزید کا یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کو دیکھتے ہیں، اور جو کیپٹلسٹ امپیریلسٹک سٹرکچر بنا ہوا ہے دنیا میں ویسٹ کا، اس کو یہ لوگ ایز اے سٹرکچر آف ایول دیکھتے ہیں. اور اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آئی وڈ سے ناٹ جسٹ دا ریلیجس پیپل، صرف ریلیجس لوگ ہی نہیں بلکہ ایرانی جو نارمل لوگ ہیں، جو آئی وڈ سے ریفارمرز بھی ہیں، جو لبرلز بھی ہیں، وہ بھی اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ آج جو امپیریل پاورز ہیں انہوں نے دنیا میں جتنے بھی ایکشنز لیے ہیں وہ صحیح نہیں لیے، اور یہ قبضہ کرنا صحیح نہیں ہے دنیا میں. ڈسپائٹ ایران بینگ اسمالر کنٹری ان پاور ریلیٹیولی، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا ہے. اینڈ دے آر کنٹینیولی سیئنگ کہ ابھی بھی اگر اٹیک ہوتا ہے یا ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وی ول ریٹیلیٹ، بیکاز دے آر ٹیکنگ دا میسج فرام محرم، اینڈ they do respect it a lot, and I respect that myself as well personally. صحیح. تو سر جو بلڈنگز کا نقصان ہوا یا جہاں پہ حملے ہوئے، ان کی کوئی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے دوبارہ یا نہیں؟ فی الحال وہ سب روکا ہوا ہے. دیکھیں میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا یہاں پہ، جو امپیکٹ ہے اس کو اگر ہم لوگ اسیس کریں، ایرانی زمین میں 1.6 ملین اسکوائر کلومیٹرز بڑی ہے ایران کا جو رقبہ ہے. اسرائیل آن دی ادر ہینڈ 22,000 کلومیٹر کی زمین ہے جو آکیپائی کی ہوئی ہے. یہاں پہ جب مسل جاتی ہے تیل اویو میں، جو مسلز کا امپیکٹ ہوا ہے وہ 30% سے زیادہ ہے آف آل دا تیل اویو. اور ایران کے اندر، تہران کے اندر جو امپیکٹ ہوا ہے اسرائیل کا، دیٹ از میرلی 5% آئی وڈ سے، بیکاز اف یو کمپیئر دا جیوگرافی. تو امپیکٹ اتنا زیادہ یہاں پہ فرسٹ آف آل نظر نہیں آتا، بلڈنگز کا گری ہوئی بلڈنگز نظر نہیں آتی، ڈیمیج بلڈنگ زیادہ نظر نہیں آتی ہیں. کچھ علاقوں میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، بٹ وہ امپیکٹ اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا بیکاز آف دا سائز آف دا ایرانین لینڈ. اور پاپولیشن بھی یہاں پہ زیادہ ہے، 90 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پہ ہیں، 6 ملین وہاں پہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو امپیکٹ ہے وہ کم ہے اور نظر بھی اتنا نہیں آتا. ریکنسٹرکشن بالکل ہو رہی ہے، اور ایرانی گورنمنٹ نے اس وقت لوگوں کو پر میٹر $50 پر میٹر جو ہے وہ بولا ہوا ہے کہ جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کو ہم $50 پر میٹر بھی
देंगे, अलॉट करेंगे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन। आई वुड से रिकंस्ट्रक्शन तो खुद भी कर रहे हैं। तो सर जो इस दफ़ा जंग में हुआ कि एक आप लोगों का जो इंटेलिजेंस फेलियर था या जो सिक्योरिटी लैप्स था, क्या उस पर फ्यूचर में काम होगा? बिकॉज ये जो भी हुआ ये उन्हीं की वजह से हुआ, मुसाद के लोग आपके अपने अंदर मौजूद थे, आप लोगों को इसका इल्म नहीं था, क्या इस पर वर्क किया जाएगा? देखिए, जहां भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहां भी एक्सप्लोजन होता है, जहां भी टेररिज्म होता है, वहां पे इंटेलिजेंस फेलियर ही होता है। इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल था। आई एक्सेप्ट, आई एग्री, एवरीवन अग्रीज हियर, ऑल्दो बोलते नहीं है लेकिन सबको पता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। बट एट द सेम टाइम दो चीजें नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, उस वक्त जो सिग्नल्स दिए जा रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, वो निगोशिएशंस के दिए जा रहे थे और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से ड्रोन्स के थ्रू ये लोग हमले करेंगे। अगर हमले की एक्सपेक्टेशन थी भी तो वो कोई F-35 के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू स्ट्राइक्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी। लोकली इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से मोसाद के एजेंट्स इतने ज्यादा मिले हुए हैं। अब यहाँ पे आफ्टर दी अटैक्स बहुत ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हो गया अगेंस्ट द होल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोसाद ने बनाया है, और 800 से ज्यादा लोग यहाँ पे अरेस्ट किए हैं, जिनमें बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स भी हैं। अफगानियों को तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफगानियों को यहाँ से डिपोर्ट किया गया है जो इलीगली यहाँ पे रह रहे थे, और काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे अफगानी भी थे। तो आई वुड से मेजर्स यहाँ पे लेना शुरू हो गए हैं, क्लीन अप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पहले पिकेट्स बिल्कुल भी नहीं थी, चेक पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं थे, अब चेक पॉइंट्स थोड़ी बहुत हैं। पहले बिल्कुल भी आई वुड से इस तरीके का नजर नहीं आता था कि कोई काम हो रहा है, बट अब वाजे तौर पे नजर आता है कि ईरान जो है वो कोशिश कर रहा है इस चीज को एंगेज करने की। और एक और बात यह है कि जाहिर सी बात है, ईरान इज जस्ट वन कंट्री एंड इट्स फाइटिंग अगेंस्ट वेस्टर्न पावर्स, सो यू कैन नॉट कंपेयर द पावर डायनामिक्स ऑफ द टू एंटिटीज व्हिच आर फाइटिंग। सही सर। और जो जोहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने की या तबाह करने की बातें हुई थी, जिसपे CNN की भी एक रिपोर्ट आई, जिसमें बाद में ट्रंप साहिब के कुछ धमकियों के बाद उस रिपोर्ट को चेंज भी कर दिया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जो आपका जोहरी प्रोग्राम था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है या सिर्फ ये एक स्पेकुलेशंस थी और ये फेक न्यूज़ थी? देखें, आउटसाइड ऑन द सरफेस डैमेज तो हुआ है। ऑन द सरफेस मतलब बाहर की जो भी फैसिलिटी बाहर नजर आ रही थी उसके ऊपर डैमेज हुआ है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे, जो बहाना बनाया था, वो ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय किया जाए। बट न्यूक्लियर प्रोग्राम में ना तो नंबर 1 रेडिएशन हुई, मैंने खुद ऑफिशियल से चेक किया, कंफर्म किया, देयर इज नो रेडिएशन। यूनाइटेड नेशंस हैज आल्सो सेड, IAEA ने भी कह दिया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं है। दूसरा ये कि बहुत सारे मकामात पे ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक पाइल जो था वो मूव कर दिया था। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डैमेज दैट हैज बीन डन। ऑल्दो सरफेस पे एंट्रेंस और एग्जिट के टनल्स पे फोर्टो पे हिट हुआ है, नतंज के ऊपर जो फैसिलिटी है ऊपर उसके ऊपर डैमेज हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट इनकी जारी है और वो इंटैक्ट है, आई वुड से। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डैमेज। और सर, आशूरा के मौके पर जिस तरह से मजालिस होती हैं, वहाँ पर सबील बांटी जाती है, तो अभी वो सब कुछ मामूल के मुताबिक ही हो रहा है, यानी कि इस वक्त कोई पैनिक की सिचुएशन वहाँ पर नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और बिल्कुल नॉर्मली आई वुड से ज्यादा, बल्कि आई वुड से ज्यादा यहाँ पे और शिद्दत में लोग बाहर आए हैं। जो मैंने शिफ्ट देखा है वो बिल्कुल वाजे है कि लोग जो रिलीजियसली पार्टिसिपेट नहीं करते थे अब वो और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई वुड से कि शिफ्ट आया है यहाँ पे, मामूल नहीं है बल्कि ज्यादा हो गया। एक मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी जनरल नॉलेज के ऊपर कि ये कहा जाता है कि अगर किसी का ईरानी वीज़ा जो है वो लग जाए या वो एक दफ़ा ईरान से हो जाए तो फिर उसको अमेरिकन वीज़ा लेने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या ये बात दुरुस्त है या ये सिर्फ एक स्पेकुलेशंस है और ये भी सब बिला वजह ऐसी बातें की जाती हैं? देखिए, मेरे पास 5 साल का यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा था, मेरे पास कनाडा का 4 साल का वीज़ा था। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रहा था कनाडा में, तो मेरा वीज़ा तो बहरहाल लगा हुआ था क्योंकि मैं ईरान तो आना जाना मेरा और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली था। तो आई वुड से कि बिल्कुल रूमर्स हैं, फेक न्यूज़ है कि अमेरिका का वीज़ा लग गया तो ईरान का वीज़ा नहीं लगेगा। मेरा खुद का वीज़ा लगा हुआ था, अब एक्सपायर हुआ है, अब दोबारा लगवाऊंगा नहीं। इज इट सेफ टू ट्रैवल टू ईरान नाउ? अगर कोई पाकिस्तान से जाना चाहे तो इज इट टोटली सेफ टू ट्रैवल? नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि बाहर, मेरा दोस्त जर्मनी से अभी आ रहा है, शी इज टेकिंग अ फ्लाइट, इट्स कम्प्लीटली सेफ। मेरी एक फ्रेंच दोस्त हैं, वो आई हैं यहाँ पे, पढ़ के गई हैं जंग से पहले, तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। ऐसा नहीं है कि बाहर पाकिस्तानियों का तो आई वुड से और भी ज्यादा सेफ है क्योंकि पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली देखा जाता है, बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।